آج 10واں رکوع ہم نے پڑھنا ہے جی. ٹھیک ہو گیا. سورہ توبہ کا چوتھا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت سے جنگی میدانوں میں اور حنین کے روز بھی، جب گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، پس فائدہ دیا تمہیں اس کثرت نے، بس فائدہ نہ دیا تمہیں کچھ بھی اس کثرت نے، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے، پھر تم مڑے پیٹ پھیرتے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے ہی نازل فرمائی اپنی خاص تسکین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر، اور اتارے ایسے لشکر جنہیں تم دیکھ نہ سکتے تھے، اور کفار کو عذاب دیا، اور یہی سزا ہے کفار کی. یہ کئی موقعوں پر ایسے ہی ظاہر ہے کہ مسلمان جب طاقت میں آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہی ہوا یقیناً کئی بار. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے کسی طاقت کے اظہار سے یا فوج کی زیادتی نے یا تمہارے صاحب اختیار ہونے نے کبھی تمہیں فائدہ نہیں دیا، بلکہ وہ تو تمہیں شکست کی طرف ہی لے کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی خاص مدد نازل فرماتا ہے ہمیشہ، تو پھر تمہیں کامیابی ملتی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم. پھر اللہ نے ہی رحمت فرمائی اور توجہ فرمائی اس کے بعد، اور توجہ فرمائے گا اس کے بعد جس پر چاہے گا، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مشرکین تو نیرے ناپاک ہیں، سو وہ قریب بھی نہ ہونے پائیں مسجد الحرام کے اس سال کے بعد. اور اگر تم اندیشہ کرو کسی تنگ دستی کا تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا، کہ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا دانا ہے. کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قانون نازل کیا کہ جی حرم کی حدود میں یہ داخل نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے ایک سازش کا ایک نظام چلتا رہتا تھا، اور ایک ٹسل جب چل رہی ہو نا، اس میں ضرورت اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ الگ الگ ہو جائیں. جب فتوحات کا معاملہ ہوا ہے تو یہود قوموں کو بھی دور وہاں سے ہٹایا گیا، اس لیے کہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اور صاحب مال بھی ہو گئے تھے، کچھ جنگجو بھی بہت سارے تھے. اگر یہود آبادیاں وہاں رہتی تو ان کے ساتھ اختلاف ختم نہیں ہونے تھے، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ جنگیں ہو چکی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم شہر سے باہر ایک آبادی اپنی بنا لو، کیونکہ اس علاقے میں رہو گے تو کلیش باقی رہے گا. تم اس علاقے سے ہٹ کر تھوڑا سا پیچھے اپنی آبادیاں لے جاؤ، کیونکہ میجورٹی میں اب اس وقت مسلمان آ چکے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ معاہدہ کر لیا جائے اور آپ اپنے اس علاقے سے ہجرت کر جائیں، تھوڑا سا فاصلے پر چلے جائیں. اور وہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہاں پر اگر اکٹھے رہتے تو کوئی چانس نہیں تھا، اور بار بار مشکوک ہو جاتے مسلمانوں کے کچھ گروہ کہ جی یہی یہودی ہیں جنہوں نے سازش کی ہوگی، یہی ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں. نہ ہوتے ہوئے بھی نا اس میں جو بے قصور بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے. تو اس سے بہتر تھا کہ آبادیوں سے الگ کر دیا جائے. اس میں بھی مشرکین کا یہی معاملہ تھا کہ سارے مشرکین تو اس میں مجرم نہیں تھے، لیکن بڑی تعداد میں تھے جن کو ہٹا دیا جانا ٹھیک تھا، کہ وہاں سے ہٹ جائیں اور ان کو داخل نہ ہونا دیا جائے، کہ ایک خاص ایک دو دنیا جہان میں ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں خالصتاً مسلمین ہی مومنین موجود ہوں. لیکن قرآن شریف میں کثرت سے منافقین کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ساتھ ہیں مسجد و نماز پڑھتے. پچھلے سبق میں بھی آپ نے پڑھا کہ یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بھی، اور حاجیوں کو پانی پلانے والے، حرم کے صحن میں لوگوں کی خدمت کرنے والے، یہ بھی بڑی تعداد میں ایسے نکل آئیں گے کہ جو ایمان والے نہیں ہوں گے. لیکن اب مجبوری ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس کا. میرے جیسا آدمی تو بالکل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اختیار اس بات کا نہیں ہے کہ وہ کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلہ کرے. آپ نے اپنے حیات طیبہ میں کیا ہے تو بس اس کے بعد وہ معاملہ کسی کے اختیار میں اور نہیں ہے.
کہ وہ کسی کی جنتی ہونے کی بات کرے گا یا اس کے دوست کی ہونے کی بات کرے گا، تو وہ لوگ چاہے منافقین تھے وہ ہوں گے، یا وہ شور مچانے والے، اچھل کود کرنے والے جو مسجدوں میں آج کل زیادہ ہو رہی ہے. جو نماز پڑھنے والے تو خاموشی سے نماز پڑھ کے کونے سے نکل جائے گا، وہ تو کوئی نہ کسی بحث میں پڑے گا اور نہ کسی سیاست میں جائے گا. لیکن جن کے پاس ٹائم ہے اور ان کے پاس ایک پلیٹ فارم مسجد کا موجود ہے اور لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، تو وہ وہاں پہ اپنے گانے کی پریکٹس کرے گا، نعت کے نام پر اور قرات کے نام پر بہت کچھ کرے گا. وہ اپنے صرف گلوکاری وہاں دکھانا چاہتا ہے کہ جی میری آواز محلے میں گونجے اور میں جا کے بتاؤں میری اذان سنی سی، میں نعت پڑھی تھی سنی سی. یا پھر وہ باپ فخر سے کہے میرا پتر نعت پڑھتا پیا. وہ ایک فخر کے لیے ہوتا ہے کہ جا پتر پڑھ میں سنتا پیا، تو میں ریکارڈ کر سکتا تین واپسی تو سنا سا. ایک عجیب سا کھیل بنا ہوا ہے، ایک عجیب سا ڈرامہ کہ مسجد کا اسپیکر فری ہوتا ہے، آپ جائیں نماز پڑھ. تو وہ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ تو اچھے سچے مسلمان ہیں. لیکن مسجد کی ایک حرمت ہے، مسجد کا ایک طریقہ کار ہے. بندگان خدا اس کے اندر نہ بحث کرتے ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی فضول بات کرتے ہیں، لغو بات نہیں کرتے. آپ جیسے ہی مسجد میں بیٹھیں گے بغیر وجہ کے بیٹھیں گے تو آپ باتیں کریں گے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. تو آپ بہتر ہے کہ نماز کے ٹائم پر جائیں اور مسجد سے باہر آ کے جو بات کرنی ہے آپ سیاست پہ بات کریں، آپ لڑائی جھگڑے پہ، رشتہ داری پہ بات کریں، جو بھی معاملے ہیں. مسجد میں چل پروگرام نہیں ہوتے، ہنسی مذاق نہیں ہوتے، اپنی ذاتی باتیں نہیں ہوتی. اس کی حرمت کو قائم رکھا جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے اور اس کو جو ارریلیونٹ ایشوز ہیں اس میں استعمال نہ کیا جائے. کریں گے تو اس کی حرمت خراب ہوگی، اس کی حرمت خراب ہوگی. تو بہرحال معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کو تو جو کنفرم لوگ ہیں جو سازش کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے بعد میں، تو آپ ان کو بالکل یہاں سے ہٹا دیں کہ یہ تو ناپاک نجس لوگ ہیں، یہ اپنی نجاست سے باز نہیں آئیں گے، یہ اپنی عبادت کے نئے نئے طریقے نکالیں گے. تو اس کے لیے علیحدہ پلیٹ فارم بنائے گئے، علیحدہ مسجد میں نہیں بنائے گئے لیکن علیحدہ معاشرت قائم کی گئی. معاہدے اسی بات پہ ہوئے ہیں، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں کہ جی آپ سوسائٹی میں اگر رہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے عبادت کریں گے، آپ کریں اپنی عبادت، کوئی آپ کو نہیں روک رہا، آپ بڑے فریلی اپنی عبادت کو پورا کریں. لیکن مسجد کی حرمت کے اندر آپ نہیں کریں گے اور آپ کے چرچ میں جا کر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے. سیدنا عمر کا بڑا مشہور اس کے اندر واقعہ ہے کہ جی آپ نے اس بات کو منع کر دیا کہ جی اس میں آپ کے مقدس جو مقامات ہیں، چرچ ہے یا سینیگوگ ہے، اگر مسلمانوں کا خلیفہ جا کے وہاں نماز پڑھے گا تو سارے ہی مسلمان اس کو رون ڈالیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ادھر نماز ہوتی ہے، یہ تو مسجد ہو گئی ہے. تو آپ کے کلیساؤں کی، مندروں کی، معبدوں کی حرمت خراب ہوگی. اس لیے ہم اس کو الگ رکھتے ہیں. آپ بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ جی مسلمان جوک در جوک 5 ٹائم آپ کے سینیگوگز میں آ جائیں، گرجا گھروں میں آ جائیں. اور ہمیں بھی پسند نہیں آئے گا کہ آپ کہیں کہ جی مسجد میں آ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ایک مسئلہ پڑا رہے گا، یہ ایشو کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مسجد میں بیٹھے، آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ اپنی عبادت کرتے، بس ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں آپ. اور یہی اصول ہے. آپ کہیں نہیں جی ایک جیسا ہونا چاہیے اور ایک جیسا کیا جائے، تو آپ کر کے دیکھ لیں، 2 دن بھی نہیں چلے گا، چلے گا ہی نہیں نا. اصول بنیادی اصول کے خلاف ہے. جیسے وہ پاکستان بنتے ہوئے بھی، اب تو کہتے ہوئے بھی ضرورت نہیں ہے، پاکستان بنتے ہوئے تو بہت کچھ ہوا تھا، وہ کیا ڈسکس کر کے دل ہی خراب کرنا ہے. تو وہ قائد اعظم کا بھی کہنا یہی تھا کہ بہت سارا فرق ہے بھائی، بہت سارا. ہمارے جتنے ہیروز ہیں وہ ہندوؤں کے ولن ہیں سارے. محمود غزنوی اور غوری اور ایوبی اور یہ سارے جتنے ہمارے ہیرو ہیں تمہارے لیے سخت ترین ولن ہیں. تو یہ تو بنیاد ہی ہماری غلط ہے. ہم کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کو، تم کہتے ہو 36 کروڑ کی عبادت کرو. تو کب تک چلے گا، کب تک چلے گا؟ کس چیز میں کمپرومائز کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے درود شریف میں بھی پڑھ لیا کروں، ہندو کہیں گے چلو درود پڑھتے ہیں، ہم عید میلاد النبی پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، ہندو آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے. تو آپ پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے گنیش کی مورتی ہم بھی نکال لیا کریں گے، جیسے مسلمان آج کر رہے ہیں، انڈیا میں کر ہی رہے ہیں نا. مورتیاں اٹھا کے ان کو مسلمانوں کے محلے میں سے نکال دیتے ہیں، ان کو بڑا باقاعدہ ایک وہ جیسچر آف پیس ہے کہ جی یہاں سے ہمارے ہندو بھائی گزریں گے تو کر لیں، آپ تتر بٹیر قسم کا دین کر لیں تو اچھا ہے. لیکن اس میں بھی اگر کلیش ختم ہو جاتا نا پھر ٹھیک تھا. کلیش تو پھر بھی ختم نہیں ہوا، تتر بٹیر آپ بھی ہو گئے. اب آپ یہ کر نہیں سکتے. مسلمان کا معاملہ مسئلہ یہ ہے، بنیادی جو جھگڑا مسلمان کا باقی قوموں سے ہے وہ یہ کہ وہ یہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. یا وہ ایک اللہ کو مانے گا یا وہ ایک کے علاوہ کچھ مانے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کو تو الگ مانتا ہوں
ہے جی. اور ساتھ ہی میں بھگوان کو بھی مانتا ہوں، میں مورتیوں کی بھی پوجا کروں گا، میں سانپ کی بھی پوجا کروں گا، میں ہاتھی کی بھی پوجا کروں گا. وہ کر نہیں سکتا. یا تو وہ مشرک ہے یا مسلمان ہے. مسلمان ہوگا تو ان سب کو بالکل رد کرے گا، چانس ہی نہیں. تو مسئلہ پڑے گا، بنیاد یہی ہے. اسی لیے مکس نہیں ہوئے، ورنہ 36 کروڑ خدا چل رہے ہیں انڈیا میں، غیر مذہبوں میں چل رہے ہیں. تو 36 کروڑ ایک اگر ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی. میں نے آپ کو کئی بار مثال سنائی ہے کہ آپ کو ہندو فیملیز میں انڈیا میں آپ کو کئی گھر مل جائیں گے جس میں ایک بیٹا سکھ ہو گیا ہے، ایک بیٹا پارسی ہے، ایک بیٹا جین ہے، ایک بیٹا بدھ مت ہے، ایک ہندو ہے. مختلف مذاہب کے، یعنی میاں ہو سکتا ہے سکھ ہو، بیوی ہندوانی ہے. اب تو مسلمان بھی مل جائیں گے آپ کو، لیکن ان کا جھولا جھگڑا جو ہے وہ مسلمان اگر بیچ میں ایک آ جائے تو پھر پڑ جائے. اب تو نہیں پڑے گا، اب تو لبرل ہو گئے، لیکن بنیادی طور پہ یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ بت پرستی تو میں برسات نہیں کرتا، میں دیکھتا نہیں. تو وہ مشکل ہوگی، پریشانی بنے گی. اصل میں جھگڑا ہے سچ اور جھوٹ کا. بہرحال وہ ایک بڑا دعویٰ ہے، اس کو نہیں کرتے، اپنی سوچ کا جھگڑا ہے بس. ٹھیک ہے، اتنا کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم از کم حرم کی حدود میں تو ہم ایسا برداشت نہیں کریں گے کہ جی آپ اپنے بت بھی لے آئیں اور الٹے سیدھے اور خون پھینکا کریں یہاں پر لا کر، جانور ذبح کر کے کہ جی یہ عبادت کا طریقہ ہے، یا منہ پر خون مل لیا جائے، یا برہنہ ہو جائے. جیسے پہلے حج ہو رہے تھے، پہلے عبادت ہو رہی تھی، بالکل برہنہ ہو کے حج کرتے تھے، وہ گھومتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا سیٹیاں بجا کے. اب وہ ہم کرنے نہیں دیں گے آپ کو. وہ تو غلط طریقہ تھا جو آپ نے رائج کیا ہے، انفلٹر ہوا ہے بعد میں. اب اس میں خیال جو جینون تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ مکہ میں تھے، ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہاں سے بتوں کو نکال دیا جائے اور یہاں اللہ کی عبادت ہوگی، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لوگ تو آتے ہی بتوں سے اپیل ہو کر ہیں، مختلف قومیتوں کے، مختلف ملکوں نے اپنے بت لا کر یہاں رکھے کہ جی وہ یہاں اس کی عبادت پسند کرتے ہیں. اگر ہم ان کے بت نکال دیں گے، حرم کون آئے گا؟ حرم کوئی نہیں آئے گا، تو کاروبار کیسے ہوگا؟ جو اتنا بڑا میلہ ہم لگاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں آدمی اکٹھا ہوتا ہے، وہ تو اٹریکٹ ہوتے ہی بت پرستی سے. اگر ہم کہیں جی بت ہٹا دیے گئے تو یہاں کون آئے گا؟ ہمارا تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا، فلاپ، ساری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی. پہلے ہی لوگ حرم کے خلاف پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ بڑا ہب بن گیا ہے، مرکز بن گیا ہے، اور ادھر لوگ آ رہے ہیں، وہ ہی اٹریکٹ ہو کر آ رہے ہیں بتوں سے. تو یہاں جب مسلمانوں کا ایک ہولڈ ہوا، تب بھی کچھ لوگوں کو یہی ہوا کہ جی اگر آپ مشرکین کو یہاں سے نکالتے ہیں تو ان کے چاہنے والے، ان کے دوست احباب، ان کے ملنے جلنے والے، وہ تو حرم کعبہ کی طرف نہیں پہنچیں گے، حرم کی حدود میں نہیں آئیں گے. دوبارہ خفت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، تو ہمارا بزنس تو ٹھپ ہو جائے گا. یہ بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں اور یہاں کاروبار ہو رہا ہے، بہت پیسہ استعمال ہو رہا ہے، فلو ہے، تو وہ تو نہیں چلے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر تمہیں تنگدستی کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تمہیں غنی کر دے گا. یہاں کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا جا رہا کہ جی آپ قرآن شریف کی فلاں آیت 311 دفعہ پڑھیں گے یا 41 بار پڑھیں گے عصر کی نماز کے بعد تو آپ کے اوپر پیسے برسنا شروع ہو جائیں گے. تنگدستی دور کرنے کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں ہم نے نازل کر دی ہیں، جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، دولت برسے گی. یہ دعا آپ 2 نفلوں کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان مانگیں، آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. جو آج کل بالکل عام فہم جملہ ہے، یہ عام فہم. قرآن شریف کی کئی آیتیں بھری پڑی ہیں وظائف کے اور آج کے اندر کہ جی یہ تنگدستی دور کرنے کا ایک وسیلہ ہے، طریقہ ہے. آپ انہیں پڑھیں، مسجدوں میں بتائی جا رہی ہے، آپ انہیں پڑھیں، پیسے ہی پیسے آ جائیں گے. اور آ بھی جاتے ہیں، دیکھو آ بھی جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اگر تمہارے دل میں مرض ہوگا، بیماری، ہم اس کو بڑھائیں گے. ہم بیماریاں ختم نہیں کرتے، ہم تمہیں ہوا دیتے ہیں. اگر ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان کو عروج دیں گے، بے ایمان ہو تو تمہارے بے ایمانی کو عروج دیں گے. دونوں طریقے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے کسی جگہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہیں بہت سارا کھانا دیں گے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا، بہت پیسے نازل ہوں گے، تمہارے پاس V8 گاڑیوں کی لائن لگ جائے گی. کسی جگہ کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کسی مسلمان سے نہیں کیا. کہیں پر بھی میں نے کئی بار مستند روایتیں آپ کو سنائی ہیں کہ صحابہ کرام کے کچھ سوال ایسے آئے بھی اگر
اور امہات المومنین کی طرف سے کوئی سوال آیا تنگ دستی کا، تو آپ نے کہا کہ جی ایسے ہی چلے گا، فقر ہی رہنا پڑے گا، فقر ہی ہمارا فقر ہے، ایسے ہی چلے گا کام۔ قرآن شریف میں بھی اس کا تذکرہ کر دیا کہ جی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہیں ان کو تنگ دستی کا سامنا ہی رہے گا۔ اگر فراوانی چاہتے ہیں، تنگ دستی سے تنگ ہیں، تو راستہ چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ان کو سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پہ پیسے کمانے کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، یہاں پہ تو فقر و فاقہ ہوگا، جذب و مستی ہوگی، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف۔ باقی تو بیکار آلائشی کام ہے جو ہم نے ویسے ہی ختم کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم ختم کر دیں گے۔ مال ہے، اسباب ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ پچھلے سبق میں آپ کو گن کے رشتے پچھلے سبق میں موجود تھے کہ یہ سارے رشتے اگر تمہیں پسند ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، پھر اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ کہ اگر تمہیں باپ بہت پسند ہے، یا بیٹا پسند ہے، یا بیوی، یا بہن، یا بیٹی، یا رشتہ دار، یا وہ مکان دکان جن کو تم بڑا عزیز جانتے ہو، اگر تمہیں وہ پسند ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ کے اس مال میں اور اس محبت میں جو غیر اللہ کی ہے اضافہ کر دیا جائے گا، بے بہا، بیش بہا۔ آپ دیوانے ہو جائیں گے بیوی کی محبت میں، آپ دیوانے ہو جائیں گے شوہر کی محبت میں، اولاد کی محبت آپ کو پاگل کر دے گی، پاگل کر دے گی۔ مال متاع کی طلب آپ کو پاگل دیوانہ بنا دے گی، جیسے شیطان نے چھو لیا ہوا، آپ بالکل حوصلہ کریں گے ہی نہیں۔ بندہ خدا جو ہوتا ہے وہ حوصلہ کرتا ہے، وہ دیوانہ نہیں ہو جاتا مال متاع کا، ملک کا، وطن کا۔ وہ دیوانہ نہیں ہوتا کہ جی میرا تو آبائی علاقہ ہے، جی میں تو نہیں چھوڑتا۔ وہ ہجرت کر جاتا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی چیز سے محبت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو پرانی کہانی سنائی، وہ عربوں کی روایت، اگر آپ دیکھیں نا عربوں کی ہسٹری پرانی، تو آپ پرانے طاہر بن یوسف وغیرہ جو ہمارے پرانے ہیرو تھے، کبھی مسلمانوں نے، ہم نے اپنی عمروں میں سنے تھے، ہمارے بچوں کو کوئی پتہ نہیں کیا تھے۔ تو وہ عرب شہزادہ یا عرب سرداروں کے بیٹوں میں سے ایک کیریکٹر ہے مسلمانوں میں۔ وہ جوان ہوتا ہے تو یتیم ہے، باپ ہے نہیں، ماں اس کی تربیت کے لیے اس کو ڈال دیتی ہے کسی جگہ۔ 10 12 14 سال کا ہوتا ہے تو وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور صرف و نحو، حفظ ناظرہ، وہ سارا پڑھنے کے بعد وہ جہاد ہو رہا ہے بغداد کے علاقے میں، تو اس کو ماں کہتی ہے کہ اب تمہارا کام ادھر ہے، تمہارے باپ وہیں تمہیں مل جائیں گے، جاؤ اور ان کو ڈیل کرو، جا کے جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ نوجوان لڑکا 17 18 20 سال کا جب یہ گھوڑے پر نکلتا ہے تو مختلف پڑاؤ ہوتے ہیں بیچ میں، جہاں جہاں رکتا ہے اتفاق سے وہ جنگ کے حالات میں، وہاں پہ کچھ حالات بہت خراب ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو بہت سارے ایسے ہی خواتین موجود ہیں۔ اب یہ جہاں ٹھہرتا ہے وہاں ایک خاتون اس کو مل جاتی ہے، اور جناب وہاں ایک نکاح فرما لیتے ہیں اور اس کو گھر بنا کر کے اس میں بسا دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں ٹھہرے، میں آگے جہاد پر جا رہا ہوں۔ اور وہ بیوی وہاں اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اسے کوئی کھرک نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہماری حقوق نسواں پہ ڈاکہ پڑ گیا، یہ ہمیں گھر بٹھا کر چلا گیا ہے، ہم بھی باہر نکلیں گے، ہم بھی کچھ شعور حاصل کریں گے، ہماری بھی ایک زندگی ہے۔ وہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کے اولاد ہو رہی ہے، وہ بچہ پال رہی ہے، اس کو پتہ ہے گھرداری اور بچہ جو ہے وہ۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سب سے بڑی ڈیبیٹ فی زمانہ کیا چل رہی ہے؟ نیٹ کھولیے گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ امریکہ کی خواتین نے کہا ہے کہ جی ہم آج سے نوکری نہیں کرنا چاہتے، گھر رہنا چاہتے، ہم گھر سنبھالیں گے، ہمارا کام ہے بچے پالنا، ہمارا کام باہر جا کے نوکریاں کرنا، پیسے کمانا نہیں ہے، اور ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس پہ بہت بڑی کیمپین ہے، خواتین یک زبان ہو گئی ہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ باہر نکلنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خوفناک حد تک بے روی پھیلی ہے، خوفناک حد تک، جو کہ آپ کے میڈیا میں تو آتی ہے نا کہ یہاں تو نواز شریف اور عمران خان ہی بس خدا اور رسول ہیں، بس ہر ایک کا رسول ہے وہ، ہر ایک کا خدا ہی ہے۔ پاگل ہو چکی ہے قوم ان کے پیچھے، دوبارہ ان کے اپنے بدنصیبیاں ہیں جو ان کے چکروں میں پڑے ہیں۔ بہرحال وہ اگلے علاقے میں جاتا ہے، وہاں ایک اور شادی کر لیتا ہے، وہاں پھر جناب علی بیوی چھوڑ کے وہ پھر جہاد کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب 1 1.5 سال بعد جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سال 3 سال بعد کہیں مڑ کے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی تھی یہاں، دیکھتا ہے تو وہ ایک کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ایک کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ سلام دعا کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے جہاد کرنا، اور جنگ کے حالات ہیں تو میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، میں پھر جا رہا ہوں، اور آپ بھی جب بڑے ہو جائیں تو آپ کو بھی پہنچنا ہے میدان جنگ میں۔ وہ بنیادی طور پہ بیٹا اور بیٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ جناب جنگ ہو رہی ہے تو 5 کلو گھی پکڑ کے باپ لا رہا ہے جی
چچا پکڑ کے لا رہا ہے 5 کلو چینی اور وہ کم کر رہے ہیں چلو چلو بچے نے اندر کو تالا لاؤ کنڈی لاؤ. مسلمانوں میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا تھا اس وقت, یہ اب ہو رہا ہوتا ہے. اب ہو رہا ہوتا ہے, ہنگامہ ہو گیا, چلو جی چلو اندر اندر اندر, کہیں نہیں جانا, اندر بن کے بیٹھ جاؤ. اگر یہاں اسرائیل کی امریکہ کی فوج نازل ہوتی بھی ہے یا انڈیا کی, تب بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ یہی کریں گے. میجورٹی کیا ہے پاکستان میں, پہلے لوگوں نے کیا ہے. دشمن کا حملہ ہوا تو اندر اندر بچے, ادھر سے وہ پیچھے سے آپ جب یہ منگول وغیرہ یا وہ مغل حملہ کرتے تھے یا وہ غوری اور لودھی, تو یہ انڈین کاسٹ اور انڈین خمیر کا یہ ایک خاصہ ہے کہ یہ گھروں میں بلوں میں گھس جاتے تھے, کبھی ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے. پھر مراٹھے بیچ میں تھے تھوڑے بہت, کچھ چھوٹی سی آپ کو معمولی اتنی سی ریزسٹنس پنجاب میں ملے گی, معمولی سی, نہ ہونے برابر. باقی تو کھلا پڑا ہوتا تھا, ویلکم کر رہے ہوتے تھے, آؤ جی قبضہ کرو, آپ ہی میں امام مہدی ہیں, آپ ہی حضرت عیسیٰ ہیں جو مسیح موعود ہیں, میرا خیال ہے آپ ہی ٹھیک کریں گے سب کو. پہلے ہی ویلکم کرنے والے موجود ہوتے تھے. پشاور انویٹ ہو جاتا تھا 2 منٹ میں, ختم. سب سے پہلا پڑاؤ مسلمانوں کے اوپر یہ ہوتا تھا, ادھر اس علاقے پہ مسلمانوں کا باہر سے. پھر لڑتے نہیں تھے, بس یہ اپنے بچوں کو کمروں میں بند کرتے تھے, چلو چلو پتر آگے بڑا رولا ہے, 5 کلو چینی 5 کلو گھی 10 کلو آٹا لے کے. ایسے حالات خراب ہیں, کہیں سے اور آٹا مل جائے نا, دوستوں کو فون کرتے ہیں آٹا پھڑ نہیں یار. یہ آج کا دور ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. بچوں کے دیوانے, بیوی کے دیوانے, شوہر کے دیوانے, گھر کے دیوانے, زندگی کے دیوانے. ابھی اس میں آپ پڑھیں کہ جناب علی یہ عذر کرتے ہیں, خضر خواہی کرتے ہیں, جہاد پہ کہا جائے نہیں نکلتے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جہاد پہ نکلیں گے میدان جنگ میں مارے جائیں گے. تو ان سے پوچھو کہ اگر موت آئی تو کیا گھروں میں ان کو نہ موت آئے گی, تو گھروں میں بھی مار دیں گے ہم ان کو. آج بھی دوسرے سپارے کا ایک سبق تھا, ایک قوم کا ذکر ہے اس میں, وہ صبح کے سبق میں وہ ایک قوم کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یاد کرو اس قوم کو, وہ نکلی موت کے ڈر سے, ہزاروں کی تعداد میں تھے. ہم نے کہا مر جاؤ, مر گئے. پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا. ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ زندہ ہو گئے, اور دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے. تو ہم ایسے ہی فضل کر دیتے ہیں جس پہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندگی اور موت کو بس اتنی ہی اہمیت دی ہے, اتنی ہی. قرآن شریف میں بھری پڑی ہیں یہ بات, اور احادیث میں بھی اگر آپ پڑھیں تو زندگی اور موت کی بس اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے کہا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہے, اللہ نے کہا مر جاؤ تو مر گئے, ختم. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ پھر جب کہے گا زندہ ہو جاؤ تو کوئی لمحہ دیر نہیں ہوگی, فوراً پھر زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا, پور جوڑ دیا جائے گا. فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, قبروں میں سے اکھڑ کے بھاگتے شروع ہو نکل کے آ جائیں گے, اور اللہ کی طرف دیوانہ وار سٹپٹ دوڑتے ہوں گے. کوئی دیر نہیں لگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ زندگی کا مسئلہ ہے نہ موت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات کا کہ کون مرا ہوا اور کون زندہ ہے, ایک برابر ہے سارے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری مرضی ہوگی تو میں تمہیں غنی کر دوں گا. میں تم سے وعدہ نہیں کر رہا کہ جی بہت نوٹ آنے والے ہیں آپ کے پاس, ڈالرز آئیں گے آپ کو, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میری مرضی ہوگی میں تمہیں غنی کر دوں گا, بے نیاز کر دوں گا. تمہارے پاس مال دولت کی تمنا طلب ختم ہو جائے گی. ان اللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جہاد کرو ان خبیثوں سے جو ایمان لاتے نہیں اللہ پر, نہ روز قیامت پر, اور حرام نہیں سمجھتے حرام کیے ہوئے کو جو اللہ نے حرام قرار دیا, اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا, نہ ہی قبول کرتے ہیں سچے دین کو. اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, تو ان سے جزیہ طلب کرو کہ جی آپ معاہدہ کریں, اور آپ ایک ٹیکس آپ سے لیا جائے گا کہ جی آپ کو پابند کیا جائے گا کہ آپ اسلامک سسٹم میں, اسلامک معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں, آپ اس کی سہولت لینا چاہتے ہیں, آپ یہاں کے انصاف کو, آپ جہاں انصاف قائم ہو آپ کے لیے ایک جنت کی بات ہے. آپ کو بتاؤ میری فیملی یہاں, میرا کاروبار یہاں سیکیور ہے, اور اسلامک سوسائٹی آپ کو یہ چیزیں دیتی ہے کہ جی آپ یہاں کام کاروبار کریں, عبادت کریں, آپ کی فیملی, آپ کا کاروبار, آپ کا کام محفوظ ہے. بس حکومت کا کام یہی ہوتا ہے, حکومت کا کام نالیاں بنانا ہوتا ہی نہیں. تو اگر آپ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو آپ جزیہ دیں, آپ پہ ایک ٹیکس لگایا جائے گا. عن ید وہم صاغرون, اپنے ہاتھ سے ولنگلی, وہم صاغرون, اور تمہیں معطوب رہ کے بالکل ڈاؤن ہو کے ہونا ہوگا. تم بالکل ہی اس میں کوئی پرائیورٹی نہیں شو کرو گے کہ جی ہمیں بھی کوئی اکثریت دی جائے اور ہمیں بھی کوئی پرومیننٹ, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی.
بالکل سیدھا کام ہوگا کہ اسلامک سوسائٹی میں اسلام کا نام ہوگا، بس ختم بات. آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند تو آپ اپنی ایک نئی معاشرت بنا سکتے ہیں، ختم کر دیں. آپ کہیں جی ہم نہیں چلنا اسلامک سوسائٹی میں. اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی قانون ہے اسلامک ویلیوز سے بہتر ہے تو آپ وہ کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بہتر ہو. آپ اپنی اکانومکس لائیں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. لیکن ہمارا مولوی تو بیچارہ پھوس ہو جائے گا. اگر کوئی امریکن اکانومکس اس وقت سنائی جائے اس کو تو مولوی کہے گا یہ غلط سان کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ رہے تھے میں نے پتہ ہی کوئی نہیں. تو وہ تو آپ کو 2 منٹ میں بتائے گا کہ یار تم تو بیکار ڈھیلے تھکے ہوئے آدمی ہو. یہ تو پھونکے مار کے سارے مسئلے حل کرنے والے ہیں نا، نفل پڑھ کے پھونکے مار کے. زمانے بھر میں چوریاں کرتے پھرتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں دھانے میں چلے جاتے ہیں جیل میں بند ہیں تو پھر نفلیں پڑھ رہی ہوتی ہیں مائیں ان کے گھر میں، یا اللہ میرا بیٹا چھٹ کے آ جائے. یار کمال ہو گئی، ایسے تھوڑی چھوٹ کر کے آ جائے گا. وہ جو اس نے حرکت کی ہے پہلے اسے بھگتے گا. تو بہرحال ہماری پوری قوم پھونک جھاڑ پہ لگی ہے. اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک روایت ایک آیت لکھ کر کے دکھا دیں مجھے کہ جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مار کے کوئی کام کیا. غزوہ بدر میں دشمنوں پہ پھونک ماری، دشمن کی فوج اڑتی جا رہی ہے، وہ اڑتی جا رہی ہے. یہ وہاں ہوتا ہے آپ کے پڑوس میں، وہاں پہ وہ چلتی ہیں کہانیاں فلمیں کہ جناب علی انہوں نے وہ کیا، شری کرشن نے پنکھا چلا دیا ایک، وہ پنکھا ہاتھ میں وہ گھوما، پنکھا گھومتا جا رہا ہے، ٹھک 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 گردنیں کٹتی جا رہی ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسا، مسلمانوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں. یہاں تو ایک آدمی سے لڑ رہا ہے اور دونوں میں سے ایک مارا جائے گا، یا ہو سکتا ہے مسلمان کی گردن کاٹ دی جائے. کئی بار ہوا مسلمان شہید ہو گیا، وہ کوئی اس کے اوپر آیت الکرسی کا حصار کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو یا تو قتل کرتا ہے یا قتل کیا جاتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے دونوں صورتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں مسلمانوں کو اسی کام پہ لگایا ہوا ہے، پریکٹیکل ہے نہیں، پریکٹیکل نہیں. یہ اب جو آیات ہیں یہ اسلام کے ابتدائی ایام ہیں، ابتدائی یہ ترویج ہو رہی ہے، اسلامک سوسائٹی فارمیشن ہو رہی ہے، اس کی قوانین نئے نئے بن رہے ہیں، اصول بنائے جا رہے ہیں، ہاں جی، جنگی حکمت عملیہ دکھائی جا رہی ہے، معاہدات ہو رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، سٹارٹ ہو رہا ہے کام، نظام بنایا جا رہا ہے مضبوط مربوط، ہدایتیں دی جا رہی ہیں. پرانی قوموں کے قصے سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا تو رزلٹ کیا ہے، اب آپ یہ نہ کریں. مسلمانوں کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ دیکھو پچھلے سٹیج پہ تم نے یہ غلطی کی ہے اور تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑا ہے، اب یہ غلطی مت کرنا. بالکل کھلی کھلی تنبیہات ہیں، قوانین ہیں نازل ہو رہے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں. ایک دور ایسا آتا ہے جو اب ہے، قوانین کا ڈھیر ہے قوانین کا، ایک کے بعد ایک، عمل کرنے والا ہی کوئی نہیں، سوال ہی کوئی نہیں کہ اس پہ عمل کر سکتے. قرآن شریف میں لکھا ہے ایسے کہ جب ہم قانون نازل کرتے ہیں، ہم جہاد کا حکم دیں کہ کرو گے نہیں، ہم تمہیں کوئی بھی قانون بتائیں گے تم اس پہ عمل نہیں کرو گے، زیرو پہ چلا جائے گا رزلٹ. نافرمانی کرو گے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم ظالم لوگ ہو، اپنی جان پہ ظلم کرنا بند نہیں کرو گے، باز نہیں ہوگا. اب وہ دور ایسا ہی ہے. تو اب اینڈ پہ لپیٹے جانے کی بات ہے، اب تو لپیٹے جانے کی بات ہے کہ لا قانونیت بڑھ چکی ہے. قانون پتہ ہے سب کو، سب کے گھر میں قرآن موجود ہے، سارے حافظ قاری ہیں، کسی گھر سے میلاد درود کے وہ نہیں کہ کسی گھر سے آواز آتی نہیں، سب سے آتی ہے، سارے نمازی ہیں، ہر مسجد بھری ہوئی ہے. روزہ رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے پاکستان میں، 99 95 90% تو ایٹ لیسٹ لوگ روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں پابندی سے. عمرہ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو مل گئی جو حرم حرمین شریفین ہو کر آ چکے ہیں. حج کرنے والوں کا ایک بہت بڑا فگر ہے جو موجود ہے. قانون سارا پتہ ہے، قرآن جانتے ہیں، حافظوں میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہے، شاید کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہے، کروڑ. اور ابھی ایک فیملی میں ایک سدسیہ تو لازمی ہوتا ہے جس کو بچے کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ حفظ کریں. ایک فیملی ممبر تو ایک بچے کو تو لازمی حفظ کرایا جا رہا ہے. تو ہر گھر میں آپ کو حافظ مل جائے گا آرام سے، زیادہ مل جائیں گے، ایک سے زیادہ بچیاں مل جائیں گی، بچے مل جائیں گے. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ زیرو، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہیں نظر نہیں آ رہا. اتنا بڑا اگر اسلامک سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی ہے جہاں ہر وقت کلمہ درود نماز روزہ ہو رہا ہے، ہر مسجد سے فل لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہا ہے کہ رزلٹ نہیں نظر آ رہا؟ آخر کیوں رزلٹ نہیں آ رہا؟ اچھے لوگوں کی تعداد موجود ہے. اچھے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ اچھے لوگوں سے مراد پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو پنگا نہیں لیتے. اچھا لوگ کیا ہوتا ہے؟ کسی نال جھگڑا نہیں کرتا جی، یہ بڑا سیدھا جہا بندہ ہے جی،
ہاں اگر آپ اصول کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں یا ناجائز ہوتے ہوئے آپ روکتے ہیں، کہتے ہیں، ایک بڑا رولے باز ہے جی، ایک بہت چکری جی، ہر ویلے لڑنا رہنا جی۔ آپ اصولی آدمی ہیں تو آپ جھگڑالو مشہور ہیں کہ یار یہ انکل کیوں ہے۔ آپ گھر میں ویلن بن جائیں گے، آپ بچوں کو ہر چیز پہ روکیں، یار یہ مت کرو، یہ کرو، یہ نہ دیکھو، وہ دیکھو، یہ کام بتایا تھا وہ کیا یا نہیں کیا۔ بیوی کہے گی یہ تمہارا باپ آ گیا، اب شور مچے گا تمہارا۔ تو اب بیویاں تو ماشاءاللہ کئیوں کی تعداد ایسی ہے، لیکن زیادہ ٹھیک ہے، کچھ ایسی کہ پیو تیرا آ گیا ہوں جناب شروع ہو جیسی۔ اب وہ بیوی کو کہے گا کہ جی یہ گند کیوں پڑا ہے، جھاڑو کیوں نہیں لگائی، کھانا کدھر ہے۔ اگر وہ 3-4 اصولی سی باتیں پوچھے گا اور بیوی کہے جی میں کوئی پکایا کوئی نہیں، تو اگر وہ بھائی اس بات پہ تپ جائے تو کہیں گے یہ بڑا جھگڑالو شوہر ہے، بڑا رولا لگتا ہے۔ یا بیوی ہی کہے کہ شوہر گھر میں پڑا ہے اوندھا، اور وہ کہے اٹھ کام کر، کاروبار کر، پیسے کما کے لا، اور وہ بیوی اپنے اصلی حق کی بات کر رہی ہے کہ جی گھر کیسے چلے گا، تو شوہر کہے گا کہ جی میری بیوی بڑی آوارہ ہے، میرے ساتھ گزارا کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے، میں پیسے کدھر سے لاؤں۔ یعنی اصولی بات کرنے والا جھگڑالو اور منکسر المزاج مشہور ہو جائے گا۔ نہیں، منکسر المزاج تو دوسرا مشہور ہوگا نا، یہ تو مشہور ہو جائے گا کہ یہ رولے باز ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں جی ہم کسی کے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑاتے، بس ٹھیک ہو گیا، آپ ایک شریف نیک آدمی مشہور ہے۔ تو اس وقت نیکوں اور شریفوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں خیر خیر چھڈو کوئی خیر اسی کہیں زیادتی ہو جائے آپ نہیں بولتے، میں نہیں بولتا کہ نکل جاتے، بس ٹھیک ہے، پنگا نہیں لیتے ہم کہ جی نہ ہم نہیں ہونے دیں گے بے اصولی، غلط بات ہے۔ فیملیز میں آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر آپ کی فیملی میں کوئی زیادتی پر ہو آپ اسے کتنا انگیج کرتے ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں بھائی صاحب غلط کر رہے ہیں، آپ بالکل بس کریں، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہتے نہیں یار اخلاقیات کے بڑے خلاف ہے، وہ برا مان جائے گا، وہ فیملی برا مان جائے گی کہ تو انہوں نے غلطی ہے لیکن ہم انہیں کہہ نہیں سکتے۔ آپ اگر اپنی برادری میں یہ اعلان کریں کہ جناب علی شادیوں پہ خرچہ مت کرو، فائرنگ مت کرو، طوائفوں کے اوپر پیسے مت لٹاؤ، آپ کا کیا انجام کرے گی آپ کی برادری؟ کہیں گے یہ ملا پاگل ہو گئے ہیں، مانیں گے نہیں، وہ اس بات کو مان نہیں جائیں گے۔ سوال ہی نہیں۔ آپ کہیں اپنی برادری میں کہ بھائی یہ راجپوتوں میں شادی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، آپ کر دیں بچیوں کی شادی جہاں مناسب رشتہ ہے، آپ کو فیملی میں پتہ لگ جائے تو تھوڑے نال کی ہونے لگا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک عذاب، ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کے خلاف محاذ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ سید ہیں تو بس پھر تو آپ کی ایسی تیسی، آپ کہیں کہ غیر سیدوں میں بیٹی دی جا سکتی ہے تو وہ تو کمال ہو گیا، قتل غارت ہو جائے گا۔ تو آپ جہاں پہ بھی اصول بے اصولی کو لپیٹ کے طے کر کے رکھ چکے ہیں تو آپ ایک شریف آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، کسی نال پنگا نہیں لینا، کسی نال اچھی آواز گل ہی نہیں کرنا جی، کیونکہ آپ بے حس آدمی ہیں، بے حس آدمی۔ لیکن جو آدمی سوچتا ہے، لیکن جو آدمی سوال کرتا ہے، اس کے دماغ کام کر رہا ہے، وہ کوئی نشہ بھی نہیں کر رہا، نہ کوکین لے رہا ہے، نہ ہیروئن لے رہا ہے، نہ کوئی ٹیکا لگا رہا ہے، تو شعور جاگ رہا ہے، تو وہ تو سوال کرے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دو میں پہلے کچھ زیادہ تھا، لیکن اب میں بھی تھوڑا سا شریف ہوتا جا رہا ہوں کہ باہر نکلے آپ اور کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تو آپ کہیں گے یہ میں نہیں ہونے دوں گا، یہ ٹھیک کرو گا۔ غلط پارکنگ ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں کہ گاڑی کس کی، بھائی آپ گاڑی سائڈ پہ ہٹائیں، پوری ٹریفک روکی ہے۔ کیا ہوگا پھر جناب، کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے، میں نے کہا چھوڑ یار فیملی کھڑی ہے چھوڑو یار، سارے کہتے ہیں وہ فیملی نہ لے جی چلو جاؤ، ورنہ آپ مشہور ہو جائیں گے کہ یار ہر جگہ پنگا لیتا ہے، اس کا ہر جگہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جان اگر آپ اصول پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر پرامن زندگی تو کوئی چاہ سکتا، بڑی سخت زندگی ہوتی ہے، بڑی سخت، مضبوط ہوتے ہیں قوانین، ورنہ آپ سارے چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو درویشان نظام صوفیہ کرام کی صحیح تعلیم کی بات کرتا ہوں، جو حق سچ ہے، بالکل حق سچ۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جی آپ جتنے مرضی قوانین اصول رواج نازل کر دیں، قرآن شریف بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ ہم نے جب قانون نازل کیا ہے تم نہیں مانتے۔ تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آپ قانون سے پناہ مانگ لیں، آپ حساب سے پناہ مانگ لیں، یہ ہمارے اٹھانے والا بوجھ ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
للہ میراث السماوات والارض، بڑی بڑی آیت ہے. آپ اس پہ آ جائیں جو اصل حق سچ ہے، فائل حقیقی پر آ جائیں. وما تشاؤون الا من یشاء اللہ. تمہاری مرضی منشا، تمہاری سوچ خیال بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ سارے کا سارا اللہ کا ہوتا ہے. میراث ملکیت ساری میری ہے، عزت ساری کے ساری میری ہے، ملکیت میری ہے، زمین آسمان میرا ہے، سب کا سب میرا ہے، ہر چیز کا مالک میں اکیلا ہوں. اگر وہ سب چیز کا مالک ہے تو آپ کی کون سی جائیداد ہے، کون سی چیز چوری ہو جاتی ہے؟ اور جب چوری نہیں ہوتی تو آپ ہاتھ کس بات پہ کاٹنے کا قانون لاتے ہیں؟ جب ہے ہی اللہ کا، آپ بھی اللہ کے ہیں، اور وہ چور بھی جس نے اٹھا لیا وہ بھی اللہ کا ہے. اپنی ذات میں آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ ملکیت، وہ ملوکیت ساری کائنات، کل کائنات، ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا ہے ہی کچھ نہیں. تو چوری کس بات پہ ہوتی ہے؟ اور جب چوری نہیں ہوتی تو پھر ڈکیتی اب یا نہ سزا کس بات پر ہے ہاتھ کاٹ دینے کی؟ جب زندگی موت ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، سانسوں کو گن رکھا ہے، گنتی کے دن ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، جب موت آ جائے گی بات ختم، ہم لے جائیں گے تمہاری سانس، ہمارے فرشتے آئیں گے اٹھا کر اچک کر لے جائیں گے. اس وقت تمہاری کسی جھاڑ پھونک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، نہ تم جاتی ہوئی روح کو روک سکتے ہو. تو اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر آپ اس بات پہ جھگڑا کس بات کا کرتے ہیں؟ قاتل کی سزا کس بات پہ ہے؟ اور اگر قاتل کو سزا ہو گئی تو کیا رزلٹ ہے؟ کیا مقتول زندہ ہو گیا؟ ایسا ہو گیا؟ ایسا بھی نہیں ہو رہا. بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے، جن کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سارے اصول مضبوط لکھ دیے کہ ہم نے تمہارے لیے قصاص میں، دیت میں حیات رکھ دی ہے. ہاں، اگر قتل کر دیا تو تم معاہدہ کر سکتے ہو، اور یہ بہت اصول رواج بالکل قائم کر دیے گئے ہیں. ساتھ ہی یہ چیلنج دے دیا گیا کہ تم ان باتوں کو مانتے نہیں ہو، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے بتا دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم نے ہر چیز لکھ کر گن کر دے دی ہے. ترکے کے معاملات، میراث کے، جائیداد کے، قتل کے، چوری کے، بہت سارے اصول، ہر چیز تمہیں واضح کر دی ہیں. ان میں سے ایک بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ تم کہو میں پورا پورا اس پہ عمل کروں گا. پاسبل ہی نہیں. تم اس کو بدلو گے. لین دین کا معاملہ ہوگا، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ گواہ رکھ لو، لیکن تم دھوکے بازی کرو گے. جب گواہی کا ذکر آئے گا تو گواہی نہیں دیا کرو گے. اس لیے ہم تمہیں لکھ کر دے رہے کہ گواہی دینا تم پہ لازم ہے، حق سچ کی، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو، لیکن تمہیں سچ بولنا پڑے گا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے عدالت کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے؟ براہ راست کبھی عدالت میں جا کے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہوئے، جھوٹا کلمہ پڑھتے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور جھوٹی قسم کھاتے اور جھوٹی گواہی دیتے دیکھا ہے خود. کئی بار کملا ادارہ میں، کئی بار، 20 بار دیکھا ہے، 20 بار کھلے عام ہو رہا ہے. تو کون آپ کہیں گے کہ جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ قرآن شریف میں اسے منع کیا ہے؟ پتہ ہے بہت اچھی طرح. کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا. قرآن شریف آپ نے اٹھایا ہوا، جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. یہ تھوڑی کہ ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوگا، منہ، یہ فلموں میں، ڈراموں میں دکھتے آپ. ان فیکٹ عدالتوں میں روز جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. وہ ہمارے وکیل صاحب جو فوت ہو گئے نا، وہ بھی یہی ہنستے تھے کہ یار تم پتہ نہیں کون سے قانون کی بات کر رہے ہو، ہم تو صرف کوٹ پہنتے ہیں. یہاں ہم کوئی اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ جی اسلامک قانون موجود ہے اور پی سی میں موجود ہے اور وہ رائج ہوگا اور جج فیصلہ دے گا اس پہ. بالکل کبھی نہیں ہوتا ایسا، سب جھوٹ ہے. اپنی مرضی چلتی ہے. جو فیصلہ آپ نے کرانا ہے جج کو بتا دے، جج پوچھا اور کرانا کی ہے، دیسو یار میں کرنا کی ہے، میں لکھ کے لکھنا ہے، میں یار دس تو یار. وکیل اسے بتاتا ہے کہ سر جی یہ لکھ دو، میری ڈیل ہو چکی ہے. میجورٹی ایسا ہی ہو رہا ہے. بہت کم اصولی فیصلے ہوں گے، بہت کم، نہ ہونے برابر. تو بہرحال جب بھی قانون نازل ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ جب صوفیانہ روش کو سیکھتے ہیں، درویشوں کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ بوجھ اٹھانے والا تمہارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تم ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہو. ان فیکٹ نہ نفع تمہارا ہے، نہ نقصان تمہارا ہے، نہ اول تمہارا ہے، نہ آخر، نہ زندگی، نہ موت تمہاری ہے نہیں. تمہارا اپنا وجود تمہارا نہیں ہے. تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور بالکل یہ وہ سائنس کی بھی پھر وہی بات آ جائے گی کہ جی ایٹم اپنی ذات میں نہ ہوتا ہے، نہ غائب ہے، نہ حاضر ہے، نہ موجود ہے. بس ایک گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہاں موجود ہے، ایک گمان، ایک خیال ہے. ان فیکٹ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ بٹ اٹ ایگزسٹ.
اس کی موجودگی، اب الیکٹران کی موومنٹ دیکھتے نا، الیکٹران کی موومنٹ آپ جانتے ہیں اتنا تیز گردش کرتا ہے، وہ اپنے مرکز کے گرد اتنا تیز گردش کرتا ہے کہ ہر لمحے ہر جگہ الیکٹران موجود ہے اور ہر لمحے ہر جگہ سے غائب ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا اصول ہے. یہ تو ایسے ہے کہ جناب علی اس کو سائنس پروون فیکٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. کوانٹم تھیوری اس کو ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے. یہ اتنا بڑا سچ ہے. اور قرآن شریف میں اور حدیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ تمہارا ہونا لم یکن شیئا مذکورا، تم تو وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے جب ہم نے تم پہ وہ دور گزارا ہے. کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے. ہم نے تمہیں بنایا سنوارا ہے. ہم تمہیں اسی طرح سے روند کر کے لے جائیں گے. ہم کہیں گے مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے، ہم کہیں گے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ گے. ہم تمہارا ریشہ ریشہ پور ٹھیک کر سکتے ہیں، تمہیں فنا کر سکتے ہیں، تمہارا وجود مٹا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے نہیں تھا. میں کوئی ٹائم کوئی دیر نہیں لگے گی اس میں. بس تمہارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. فیصلہ، آواز، حکم سارے کا سارا میرا ہی چلتا ہے، میرا ہی چلے گا. ابھی تمہیں ایک آسائش، ایک آلائش ملی ہوئی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم کرتے ہو تو تم کر لو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم کتنا آگے جا سکتے، کتنے گناہ کر لو گے اور کتنا ثواب کما لو گے، کتنی نیکیاں کر لو گے اور کتنے برائیاں کر لو گے، کتنے اصول پہ اور کتنی بے اصولی پہ چلو گے. اصول کیا ہے؟ اصول بھی یہی ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ اصول ہے. بس ختم ہے. اس کے علاوہ اصول کی کوئی کیفیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میرے لیے وہ اصول ہے. آپ کے سارے اصول جو سچے ہیں وہ میرے لیے غلط ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ میچ نہیں کرتے. دیٹ از آل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے. میں نے آپ کو کئی بار یہ حدیث سنائی ہے. غزوات کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے اور اونٹوں کی تقسیم کا معاملہ آیا تو جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے انہوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کہا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ 100 اونٹ فلانے کو بانٹ رہے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی انصاف ہوں. میرے منہ سے جو بات نکلے گی وہ انصاف ہوگا. کہ نہیں یہ تو اصول ہوتا ہی نہیں نا. ایک ہی اصول پر ہے جی، ایک سب کو دیں یا سب کو گنتی کریں کتنے لوگ ہیں ان میں سب میں بانٹ دیں. تو لوگوں نے ہاں یار گل ہے نا جی، ٹھیک ہے. یہ جب وہ مذکور صاحب اٹھے ہیں وہاں سے ناراض ہو کر اور صحابہ کرام پیچھے لپکے کہ جی اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس نے گستاخی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کتنوں کی؟ اس کے پروموٹ کرنے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے زیادہ ملیں گے آپ کو، جن کے مطابق میں نے ہی انصاف نہیں کیا. اس کو بات کے سچ کہنے والے زیادہ ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصول صرف کیا ہے؟ کھوتے کا سر ہے. جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ اصول ہے، بس ختم. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ نہیں دیکھو آپ کی بات بے اصولی ہے، کہیں گے وہ گل میں مننا جی لیکن پھر بھی تھوڑی مہربانی کرو نا جی. دیکھو مہربانی ہی کر دی. میں نے سپریم کورٹ میں یہ بات سنی. وہ جسٹس عظمت سعید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کمال آدمی تھا وہ، پتہ نہیں ہے ریٹائر ہو گیا. ہاں تو بندہ بڑا ٹھیک تھا. وہاں پہ جناب علی سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی عدلیت. سپریم کورٹ میں وہ سپریم کورٹ کے یعنی وکیل سیانے آدمی ہوتے ہیں بڑے پرانے. اب وہ جناب علی رمضان شریف بھی تھا تو وہ کوئی ضمانت کا مسئلہ تھا. اس نے کہا جی ضمانت مسترد کر دوں گا میں نہیں. کوئی قتل کا مسئلہ تھا. اب وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں روزہ ہے سر مہربانی کریں نا سر دیکھیں نا. تو وہ جج کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار، جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار تم مجھ سے انصاف مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہو یار روزہ ہے، اور یہ آپ کس قسم کا ایکسکیوز دے رہے ہیں مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قاتل کو چھوڑ دوں یا میں ایک ضمانت لکھ کر دے دوں. قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مہربانی کرو. یار میرے ہاتھ میں مہربانی ہے. آپ یا تو مقدمہ مضبوط کر کے لائیں، دلیل سے واضح کریں، ختم، میں فیصلہ دیتا ہوں. آپ لیں فیصلہ. جسٹس کا سپریم کورٹ کا کیا ایک کام یہی رہے گا، وہ زبانتیں لکھتا رہے بس. ہر چور مجرم اچکے کو. اس وقت بھی جسٹس صاحب نے ادھر بات کی کہ جج کو پتا ہوتا ہے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لے کر آئیں فیصلہ، میں آپ کو فیصلہ لکھ کر دیتا ہوں، آپ لے لیں انصاف. آپ تیاری کرتے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں روزہ ہے سر دیکھیں نا مہربانی کریں نا سر، پائیے ہو گئے، کمال ہو گیا. وہ جج نے تو اس کے پسینے نکال دیے، کہتا ہے نہیں دیتا ضمانت. اور وہ میں نے لٹرلی دیکھا کہ پھر فائلیں ہاتھ سے اس کے گر رہی، ہاتھ کانپ رہے. پتہ چل گیا سر فیس لے چکا ہوں اور قتل کا مقدمہ ہے، اب تو پھانسی ہو جائے گی. کام خراب ہو گیا تھا. وہ فائلیں گر گئی اس کے، پسینے آ رہے اور اسی چل رہے ہیں ٹھنڈے، پسینے آ رہے بھائی کو. تو یہ جب آپ کرتے رہیں کہ جناب ٹھیک ہے میں ہوں تو بے اصولی کر رہا ہوں لیکن تھوڑی مہربانی کرو نا جی. تو بھائی صاحب مہربانیاں ہو رہی ہیں، مہربانیاں ہو رہی ہیں. بیڑا غرق ہو رہا ہے.
बेड़ा गर्क हो रहा है ना, तबाही लग रही है। आप अगर इसी माशरे में चलें, इसी सोच में, जीरो पे जा चुका है, जीरो पे जा चुका है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आज के दौर में मस्जिदों को सबसे पहले ताला लगा दें। किसी मुसलमान का मुंह ही नहीं है कि मस्जिद जाए, उसकी औकात रही ही नहीं है कि वो नमाज पढ़े, उसकी औकात हैसियत इतनी है ही नहीं कि वो अल्लाह के घर में जाए। उसको कहें कि भाई तू एक कहबा खाना बना, एक कोठे पर जा, नंगे डांस देख जो तू मस्जिद के बाद देखता है, खत्म कर, वहीं जाया कर। फनी वीडियो देख, फनी वीडियो, टिकटॉक की फनी वीडियो नहीं होती है हंसने वाली, वो उसमें नंगी औरतें फिरे, वो आप वो देखें, खत्म करें। नई आस्तीनें चढ़ा के मस्जिद भी जा रहा है, दुरूद भी हो रहा है, सलाम हो रहा है। कोई खुदा ना खास्ता घर में मर जाए, फिर देखो उसको तो मौका मिल गया स्पीकर लगाने का, है। जब तक वो रूह बदरू होके भाग ना जाए वहां से, जो मरा है, वो उसको भगाते रहेंगे स्पीकर पे बजा बजा के आवाज, डरा डरा के मार देंगे, जिंदा को भी, मोहल्ले वालों को भी मारेंगे। आपको पता है सऊदीया में एक ऐलान हुआ है, अभी पता नहीं अमल दरामद हुआ है, अल्लाह करे हो जाए उस पर। उन्होंने कहा मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे पाबंदी होगी आइंदा से, ये जो आप अजानें हर मस्जिद में दे रहे हैं इसको बंद करें। तो इस पे बड़ा शोर मच गया मुसलमानों में, खास तौर पर पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ है इस बात की कि जी ये देखो गैर मजहब सऊदी जो हैं ये क्या कर रहे हैं। ओ भाई तुम्हारे तो बाप हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? बाप की तकलीफ करो, औलाद हो तुम। मजहब तो उन्होंने सिखाया है तुम्हें, तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हर मस्जिद से 95,000 मस्जिद आवाज हर वक्त मस्जिद से अजान की आती है, कोई जरूरत नहीं है, नेट मौजूद है, टीवी मौजूद है, जिसने नमाज पढ़नी है बिफोर टाइम मस्जिद आ जाए। मैं आपको वीडियो क्लिप फॉरवर्ड करूंगा, देखिएगा आप। जिसने नमाज पढ़नी है उसे पता है ना नमाज का टाइम हो गया, आओ जाओ मस्जिद में, खत्म। लाउड स्पीकर पे हर आदमी अजान क्यों दे रहा है? एक आफाकी अजान आप दे बस, ठीक है, खत्म हो गई, एक अजान होगी। तो बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं इसमें कि ये ठीक है या गलत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहरहाल तो मैं तो यही कहता हूँ इसीलिए कि सारे असूल जो हैं वो बेअसूली पर मबनी हो चुके हैं। हर सीधे फैसले में, हर सीधे कानून में उल्टा तरीका, चोर रास्ता निकाला जा चुका है। अपनी मर्जी से ट्विस्ट करने की पक्की आदत डल चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया। तो होना ना होना एक बराबर हो गया। तो बदगाने खुदा का मशरबी एक अकेला रह जाता है कि फाइल हकीकी अकेला हुआ है। तुम हिसाब किताब से पनाह मांगो, कोई हिसाब किताब में बुरा उतरने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हिसाब किताब ठीक निकल आएगा। आपका झगड़ा सिर्फ आपके असूल के ऊपर हो रहा है, किसी कुफर इस्लाम पे आप नहीं लड़ रहे। आपको सिर्फ लग रहा है कि आप इस्लामिस्ट हैं या आप असूली आदमी हैं। इनफैक्ट आप अपनी सोच में महदूद हैं, बस आप दूसरे की सोच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बस खत्म हो चुकी है मामला, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर एक आफाकी इस्लामिक लॉ की बात हो रही है तो आप वो कर लें, इस्लामिक सोसाइटी बनाए, उस पर अमल करें, अगर वो ज्यादा अर्सा चलता है तो। अगर वो चलता है ज्यादा अर्सा, अभी तो ईरान में एक कैंपेन मच गया, देखिए आप, पर्दे के ऊपर लड़कियां कह रही हैं ऐसी तैसी तुम्हारी हालत हम करेंगे, बेपर्दगी जो भी होगा, हमारी अपनी जिंदगी है, तुम हो कौन? कैंपेन में अब हुकूमत उसको दबा दे, अगर फौज आ जाए और दब जाए वो, तो क्या दब गया? तो क्या खत्म हो गया? और नहीं भाईजान, आपको पता है जब तालिबान रजीम को पहली दफा उखाड़ा था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कब्जा किया था, सबसे पहला काम पठानों ने अफगानिस्तान में क्या किया था? शेप बनवाई थी, शेप बनवाई थी, पगड़ियां उतार के फेंकी कि जी ये हमें, ये तालिबान ने ये घुसेड़ा था, ये हमारे अंदर इन्फिल्टर, इनफैक्ट वी डोंट वांट इट। वो बाकायदा से दोबारा से फिर वो सैलून खुले और वो टीवी पे प्रमोट हुआ कि देखो जी दोबारा तरक्की का अमल शुरू हो गया है। लड़कियों ने पैंटें पहनना शुरू की, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल गए, हंसी हुंसी मजाक, कैफेटेरिया, कैंटीन, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, चल पड़ा सारा, ठीक हो गया। तो आप डंडे के जोर पे किसी असूल को राइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं होता ऐसे, कोई चांस नहीं है। बिगाड़ आना ही होता है और आ ही चुका है, आ चुका है, खत्म हो गई ये बात। अब आप छुप के बिगड़े हुए हैं तो ठीक है, बुनियादी तौर पे तो बिगड़े हुए हैं। कोई कह दे कि जी इंटरनेट पे बेहूदगी नहीं है, कौन कह सकता है? ऐसी तैसी उस साले झूठे फराडी है, ये तो निरी बेहूदगी है भाई, इसमें क्या शक रह गया है? कितने लोग हैं जो उसके ऊपर जनाब मजहबी चीजें देख रहे हैं या मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो कर रहे होंगे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24-23 घंटे, 23 घंटे में से क्या कर रहे हैं? वो
اب تو مثالیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ خود ہی آبزرو کرنے کے لیے وہ جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ مولانا نے جب وہ تقریر کرنی ہوتی ہے نا بےہودگی کے خلاف، تو وہ بےہودگی کی 4-6 ویڈیوز دیکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ جی ہوتی کیسے ہے. تو اب تو حالات یہ ہیں کہ جی ہم نے اصلاح کی خاطر دیکھا کہ یہ بےہودگی جو بڑھ رہی ہے اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم پہلے مرض دیکھتے ہیں، پھر تشخیص ہوتی ہے، پھر علاج پتہ چلتا ہے. تو آج کل اس بات پہ دیکھا جا رہا ہے مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا تو آج کل مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہر آدمی کی دلی خواہش ہے کہ یار میں اعتکاف بیٹھوں گا. دیکھو بھائی 10 دن وہ بیوی بچہ اسے کوئی تنگ نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل ہاتھ میں، بس چارجنگ ہونی چاہیے، پیکج کرا کے بیٹھے گا. 10 دن تو پتہ ہی نہیں چلیں گے. وہ کہیں گے اوہ یار کوئی 29 کا چاند تو نہیں اللہ نہ کرے ہو گیا، 30 کا ہے نا، اللہ کرے ایک دن ہے نا ابھی. کیونکہ اسے پتا ہے حجرے میں بند بیٹھا ہوں مزے سے، موبائل میرے پاس ہے، بات ہی کوئی نہیں ٹائم سپینڈ کرنا، جب دل چاہے سو جاؤ. ہے جی روزہ رکھو نہ رکھو اندر کون جھانک رہا ہے. آگے ایسی تیسی پیر صاحب مراقبہ کرے، اب تیری ایسی پیر صاحب وہ تو کمال ہے نا، وہ تو آفت ہے، بلکہ قیامت ہے، بلکہ وہ انت ہے. اس سالے کو کون چھیڑے. وہ افہیم کا انٹا لے کے وہ کہے ایک گیا بابا جی پہ کیفیت تاری ہے، کمال ہو گیا، ٹن بابا بیٹھا. تو مراقبات کروائیں آپ. وہ جیسے پہلے نہیں میں نے آپ کو سنوایا، وہ حضرت غوث علی شاہ قلندر صاحب نے بھی لکھا تھا ایک روایت. کہتے ہیں کہ ہم کہیں چلے گئے تو وہاں خانقاہ میں لوگوں کو شربت پیش کیا جاتا تھا، اس کے بعد ہوتا تھا مراقبہ. تو کہتے ہیں میری طبیعت کچھ مائل نہیں ہوئی شربت کی طرف، عجیب سا تھا تو خود ذائقہ، لیکن پیا نہیں گیا، میں نے چھوڑ دیا. تو باقی جنہوں نے پیا ان پہ یکدم کیفیت طاری ہوئی اور وہ حال دہائی مستی، جذبہ مستی کی کیفیت میں آ گئے. کہتے ہیں میرے ساتھ جو بندہ گیا تھا کہتا ہے شکر ہے تو نے شربت نہیں پیا، تیرا حال بھی نہیں ہو جاتا. اس میں بھنگ ملاتے ہیں، یہ ٹن کر دیتے ہیں کہ جی یہ. او کہتے ہیں کہ جناب علی، وہ انہوں نے پوچھا ہاں بچہ کیا نظر آنا؟ کہتا ہے بابا جی کچھ نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا. کہتا ہے یہی تو بیٹا فنا ہے، اس سے آگے بقا ہوگی. تھوڑی دیر میں دیکھنا روشنیاں نظر آئیں گی، وہ تھوڑی دیر میں روشنیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. خواجہ شمس الدین عظیمی ہو جاتا ہے کام، نیلا رنگ پیلا رنگ ہے، وہ اب جس پہ ہاتھ پہ آپ لگا دیں وہ آپ کو بالکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ کہیں یار میں جو ہے نا کرولا لیسا 2008 ماڈل، ابھی آپ بازار نکلیں آپ کو 2008 ماڈل کی کرولا جہاں کھڑی ہوگی نظر آ جائے گی، فوکس ہو جائے گا آپ کا خود بخود. تو بہرحال نہ لیلا رنگ ہے، نہ پیلا رنگ ہے، نہ کالا رنگ ہے، نہ سفید رنگ ہے، نہ بے رنگ ہے جی. وہ کسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے ایسا برا. لیکن کامیاب دکانیں ایسی چل رہی ہیں. تو بس رونا سارا اس بات پہ کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کو بنیادی ذاتی اصول ملے گا. بنیادی ذاتی اصول میرے اور آپ کے اصول اگر ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بڑا ہنس ہنس کے بات کریں گے. ہاں ہاں راسف بھائی کیا حال ہے، آج ہی رانا صاحب کیا حال ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے اصول اور ہمارے جو پرائیورٹیز ہیں وہ ایک سی ہو گئی ہیں، کچھ ساری نہیں. اگر میں آپ کی پرائیورٹی کے خلاف کوئی بات کروں تو آپ بھی محفل میں بالکل نظر نہیں آئیں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، عقیدت شقیدت بھاڑ میں جاتی ہے، پیری مریدی کھوتے کا سر ہو جاتی ہے. میں تو بھگت چکا ہوں بھائی. تو اب تو پرانے ہو گئے، 25 سال سے تو اب کر ہی رہے. پتہ چل گیا کہ آپ جب دوسرے کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے اصول کو، میں نہیں صحیح اصول نہیں میں نے کہا، دیکھو میں نے صحیح اصول، اگر آپ اپنا اصول دوسرے پہ اپلائی کریں تو بھی تک جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی. پاجی یہ گل تاری ٹھیک نہیں، مسئلہ بنے گا. تو بہرحال کسی چیز پہ گمان نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز پہ بہت عقیدہ نہیں کیا جا سکتا میں ٹھیک ہوں، میرا اصول بڑا صحیح ہے، ایک نمبر اسلامی اصول. کیونکہ اس سے اسلامی اصول کے خلاف کئی اور اسلامی اصول ہوں گے قرآن اور حدیث کے مطابق جو باقی عقیدے مان رہے ہیں، اور ان کے پاس بڑی مضبوط دلیل ہوگی. تو آپ تتر بٹیر ہو جائیں گے بھائی جی ٹھیک کون سا ہے اس میں، ٹھیک کون سا. تو اس میں سرنڈر ہو جانا ٹھیک ہے، ہینڈز اپ کر دینا ٹھیک ہے. آپ کسی کو کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے اور آپ کسی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. نہ کچھ نفع ہے اور نہ کچھ نقصان ہے، نہ کچھ اول اور نہ کچھ آخر ہے. ملکیت آپ کی ہے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری ملکیت ہے، اختیار آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. اگر ان اصولوں پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ریلیکس رہیں گے انٹل یو ڈائی. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ابھی صرف مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ کے لیے مرنا ضروری ہے. باقی کچھ لکھا ہوا ہے کتاب میں تو وہ آپ غیر تسلی بخش ہے. کسی مرے ہوئے آدمی نے آ کے دوبارہ کتاب لکھی نہیں، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. کئیوں کا دعویٰ تو ہے میں مراقبہ موت کی تصدیق میں ہوں، بعد جو آ کے کتاب لکھی ہے اس طرح ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ کو جو چیز اپیل کرتی ہے
جو مشاہدہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی مشاہدہ آپ لکھ دیتے ہیں. ان فیکٹ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیفیت ہوتی کیا ہے. مرنے کے بعد اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایون خودکشی کرنے والوں کا ایک سروے میں پڑھ رہا تھا انگلینڈ کا. وہاں وہ لوگ خودکشی بہت کرتے ہیں, بہت تعداد میں کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو انہوں نے بیفور ٹائم روک لیا, پکڑ لیا, لڑکے لڑکیوں کو, کہ آپ خودکشی کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہمیں سسپینس بہت ہے, ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی کہ یار مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, تو ہم مر کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوگا. مرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں, کمال ہے. تو انسان ایسے ہی بیوقوف ہوتا ہے. تو بہرحال آپ جن اصولوں کو دیکھیں گے فی زمانہ وہ گڈمڈ ہو چکے ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہر اصول کے بعد لکھ دیا کہ تم ان اصولوں کو ماننے والے نہیں ہو. جب ہم تم پہ قانون لگائیں گے تو تم انہیں نہیں مانو گے. تو بہرحال کچھ چیزیں معاشرتی طور پہ پابند کر دیا گیا ہے انسان کو. میں مطلب ذاتی ایکسپیرینس کی بات کروں کہ اگر وہ پچھلے سبق میں جیسے ہم نے طلاق کے معاملات پڑھے اور وہ لوگوں کو اگر آپ بتائیں کہ قرآن شریف میں لکھا ہے تو وہ اپنی مرضی ہی چلائے گا, وہ آپ کی بات نہیں مان لے گا. ابھی پچھلے دنوں کچھ ایسے کسی کا تھا معاملہ اور انہوں نے پوچھا اور وہ بڑی تفصیل سے 5, 7, 10, 20 گھنٹے الگ الگ سیشنز ہوئے اور باتیں ہوئی. اور میں نے ان کو ہر سیشن کے بعد یہ بتا دیا کہ میں آپ کو کنونس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ آپ میری بات مان لیں, آپ اپنا نکاح بحال رکھیں یا طلاق دے دیں. میں آپ کو کوئی دلیل, کوئی مشورہ نہیں دے رہا, کیونکہ کرنا آپ نے وہ ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے. میں تو آپ کو وہ ناقص عقل بتا رہا ہوں جو میری ناقص عقل میں قرآن شریف کے مطابق سوال جواب ہیں. بس اس بات کے علاوہ, اس سوچ کے علاوہ کسی بحث میں نہ پڑے. دوسرے کی دلیل اور دوسرے کی سوچ سمجھ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے 110%, اور ہو سکتا ہے آپ غلط ہو. اس میں بالکل آپ حیران رہ جائیں گے. میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے جس پہ پوری بلڈنگ بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ جی بالکل ٹھیک کام ہے, دوسرے کی ایک دلیل نے پورا وہ بنیاد اکھیڑ دی. اس کی پتہ چلا کہ میں تو بالکل غلط پہ راستے پہ تھا, دوسرے کی بات بالکل صحیح ہے اور سیدھی ہے سامنے کی ہے. ہم ٹوسٹ گھمو پھیر کے لگے. سیدھا طریقہ بھی تھا ایک, تو سیدھا طریقہ تو بڑے کمال کا ہوتا ہے, بڑا زبردست, بڑا سخت ہوتا ہے, بڑا بے رحم ہوتا ہے سیدھا طریقہ. اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ سیدھے راستے کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. خواہ الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان فیکٹ سیدھا ہی راستہ ہوتا ہے, جس پہ کام ہونا ہوتا ہے نا وہ سیدھا ہی ہوتا ہے, سیدھا راستہ ہے. لیکن وہ چونکہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کہ آپ سیدھے طریقے سے ایک رزلٹ نکالیں, اس لیے ہم ٹیڑھے راستے ضرور چوز کرتے ہیں جن کا نتیجہ کبھی نکل سکتا ہی نہیں ہے, نکل سکتا ہی نہیں. تو بہرحال باتیں تو اس طرح پہ ختم نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں ہم کچھ بات کرتے ہیں. قرآن شریف پڑھتے رہیں اور کسی کو تھوپنے کی کوئی کوشش مت کریں کہ جی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی, ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی. میں تو بڑا واضح کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی. میں کہوں مجھے قرآن شریف سمجھ آ گیا تو یہ بالکل غلط ہے, میرا دعویٰ بہت غلط اور بہت بڑا ہوگا. بہت طفل مکتب والی بات, بہت بنیادی بیسک سا کچھ واجبی سا سمجھ آتا ہے, چھوٹا موٹا. ورنہ اس کے لیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے, بڑا سیانہ ہونے کی, اور فل لائلٹی کی ضرورت ہے کہ آپ سب کچھ باقی چھوڑ دیں اور آپ قرآن شریف پڑھیں. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کہ جیسے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں سے پھر امید ہے کہ یہ ایمان والے ہو جائیں گے, امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ہو جائیں گے. تو ہم جیسے لوگ بالکل کسی دعوے کے حقدار نہیں ہیں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. تو سارے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, رج کے گج کے وج کے. ساری پرائمری سیکنڈری پرائیورٹی ایک ہی ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. باقی آپ کہیں نہیں جی استغفر اللہ میرے ذہن میں نہیں ہے, تو آپ بڑے کلندر آدمی ہیں. میں تو اپنا بتا رہا ہوں کہ میری تو سارا گھوم پھر کے ایک ہی سوچ ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے. بنیادی طور پر پیسے کیسے کمانے, خرچہ کیسے پورا کرنا ہے. بجلی کا بل آنے والا ہے, آج ہی تاریخ ہو گئی ہے, میں نے دینا کیسے. اب یہ سردی پڑے گی, گیس نہیں ہوگی, میں نے سلنڈر کہاں سے لانا ہے. آپ چاہتے نہ چاہتے ساری چیزوں کے بعد آپ اس پہ آ جاتے ہیں. ختم. آپ کو انسان اتنا محدود ہے نا, اتنا محدود ہے. میں آپ کو ایک ادنا سی مثال سناتا ہوں. اتنا محدود اور اتنا سیلفش ہے. بڑے سے بڑا عاشق رسول ہونا, بڑے سے بڑا چیخے مارنے والا اور عشق میں بالکل ڈوبا ہوا فراوان اچھلنے کودنے والا, آپ اس کو تھوڑا سا جمال گھوٹا کھلا دیں,
میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا عشق رسول پہ چلتا ہے یا ٹوائلٹ جاتا ہے. کیوں جی نعتیں پڑھتا رہے گا وہ؟ نہ بھائی جان، وہ جب اشد ضرورت ہوگی وہ ٹوائلٹ ہی جائے گا.